اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ نمبر 1 یہ کہ ان کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3 جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آویں۔ نمبر 4 اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 5 رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام کے ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 5 خصوصیتیں ارشاد فرمائی ہیں جو اس امت کے لیے حق تعالی شانہ کی طرف سے مخصوص انعام ہوئیں، اور پہلی امت کے روزہ داروں کو مرحمت نہیں ہوئی۔ کاش ہمیں بھی اس کی نعمت کی قدر ہوتی اور ان خصوصی عطایا کے حصول کی کوشش کرتے۔ اول یہ کہ روزہ دار کی منہ کی بدبو جو بھوک کی حالت میں ہو جاتی ہے حق تعالی شانہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ مقصود روزہ دار کا کمال تقرب ہے، بمنزلہ محبوب کے بن جاتا ہے۔ روزہ حق تعالی شانہ کی محبوب ترین عبادتوں میں سے ہے۔ اسی وجہ سے ارشاد ہے کہ ہر نیک عمل کا بدلہ ملائکہ دیتے ہیں، مگر روزہ کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ خالص میرے لیے ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ساری عبادتوں کا دروازہ روزہ ہے، یعنی روزے کی وجہ سے قلب یعنی دل منور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر عبادت کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ مگر جب ہی ہے کہ روزہ بھی روزہ ہو، صرف بھوکا رہنا مراد نہیں بلکہ آداب کی رعایت کی جائے۔ اس جگہ ایک ضروری مسئلہ قابل تنبیہ ہے کہ اس منہ کی بدبو والی حدیثوں کی بنا پر بعض ائمہ کو روزہ دار کو شام کے وقت مسواک کرنے کو منع فرماتے ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک مسواک ہر وقت مستحب ہے، اس لیے مسواک سے دانتوں کی بو زائل ہوتی ہے، اور حدیث میں جس بو کا ذکر ہے وہ معدہ کے خالی ہونے کی وجہ سے ہے، نہ کہ دانتوں کی۔ حنفیہ کے دلائل اپنے موقع پر کتب فقہ اور حدیث میں موجود ہیں۔ دوسری خصوصیت مچھلیوں کے استغفار کرنے کی ہے۔ اس سے مقصود کثرت دعا کرنے والوں کا بیان ہے۔ متعدد روایات میں یہ مضمون وارد ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ ملائکہ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جب حق تعالی شانہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں مجھے فلاں شخص پسند ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ خود محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان پر آواز دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا پسندیدہ ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ پس اس آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین پر قبولیت رکھ دی جاتی ہے، اور عام قاعدہ کی بات ہے کہ ہر شخص کی محبت اس کے پاس رہنے والوں کو ہوتی ہے، لیکن اس کی محبت اتنی عام ہوتی ہے کہ آس پاس کے رہنے والوں کو ہی نہیں بلکہ دریا میں رہنے والے جانوروں کو بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے کہ وہ بھی دعا کرتے ہیں۔ گویا بر سے متجاوز ہو کر بحر تک پہنچنا محبوبیت کی انتہا ہے۔ نیز جنگل کے جانوروں کا دعا کرنا بطریق اولیٰ معلوم ہو گیا۔ تیسری خصوصیت جنت کا مزین ہونا ہے۔ یہ بھی بہت سی روایات میں وارد ہے کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ سال کے شروع ہی سے رمضان کے لیے جنت کو آراستہ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور عام قاعدہ کی بات ہے کہ جس شخص کے آنے کا جس قدر اہتمام ہوتا ہے اتنا ہی پہلے سے اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ چوتھی خصوصیت سرکش شیاطین کا قید ہو جانا ہے، جس کی وجہ سے معاصی یعنی گناہوں کا زور کم ہو جاتا ہے۔
رمضان المبارک میں رحمت کے جوش اور عبادت کی کثرت کا تقاضا یہ تھا کہ شیاطین بہکانے میں بہت ہی انتھک کوشش کرتے اور ایڑی چوٹی کا زور ختم کر دیتے۔ اسی وجہ سے معاصی یعنی گناہوں میں کثرت اس مہینہ میں اتنی ہو جاتی کہ حد سے زیادہ، لیکن باوجود اس کے یہ مشاہدہ اور تحقیق ہے کہ مجموعی طور سے گناہوں میں بہت کم